معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ نکاح کی مجلس ہے، ادھر دلہا بھی تیار ہے اور ادھر دلہن بھی۔ دیر کی اور تاخیر کی اجازت تو خود شریعت بھی دیتی نہیں، لیکن حضرت مولانا قیصر رشادی صاحب دامن برکاتہم کا حکم بھی ہمارے لیے وجوب کا درجہ رکھتا ہے، اور میں خود چاہتا ہوں کہ نکاح کی مجلس میں نکاح اور معاشرتی زندگی پر کچھ بات کروں، اس لیے کہ اس عنوان پر بات کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور موقع ملتا بھی نہیں ہے۔ لیکن مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میری گفتگو اور لمبی گفتگو سے کہیں نوشہ ناراض نہ ہو جائے۔ سنبھل کر میں نکاح کی مجلس میں بات کرتا ہوں۔ گزارش ہے کہ نکاح کی کوئی کارروائی باقی ہے تو جیسے ہی ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دیں۔ دو تین الگ الگ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، نوشہ بھی اسے سنیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ بھی سنیں، جن کی ہونے والی ہیں وہ بھی سنیں، بلکہ ترقی کا دور ہے، بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ وقت آپ کا بھی آنے والا ہے، آپ بھی سنیں۔ اس لیے کہ بچے سمجھ کر چھوڑنے کا زمانہ نہیں ہے، یہ بچے تو ہم نہ اوورٹیک کر ڈالیں گے۔ ہم نے دین کو بہت مختصر سمجھا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، مسجد اور مدرسہ اور خانقاہ، ٹوپی، داڑھی، تسبیح، اسی کو دین سمجھے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی کے جتنے شعبے ہیں، اکثر شعبوں کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ یہ ہماری اپنی جہالت ہے۔ ابھی قریب میں میرے شیخ العالم کا ایک بہترین خطاب آیا، حضرت نے اپنے خطاب میں فرمایا جو عورت گھر کے اندر اپنے شوہر کی خدمت کی نیت لے کر اپنے بچوں کا حق ادا کرنے کے خاطر کھانا پکاتی ہے تو پکنے والے کھانے کا دانہ دانہ اس عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ یہ بھی دین ہے، اور یہ شان ہے الحمدللہ دین اسلام کی کہ یہی دین ساری دنیا میں دینوں میں کامل دین ہے۔ کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہیں، سبق بیان کرتے ہیں، ڈر بھی ہوتا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کسی آسمانی کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو یا اس جیسی آیت کو نازل نہیں کیا کہ دین مکمل ہو گیا۔ کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سند دی بھی نہیں کہ اے موسیٰ دین مکمل ہو گیا، اے عیسیٰ دین مکمل ہو گیا، اے داؤد دین مکمل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، صحیفوں میں بھی یہ آیت یا اس جیسی آیت نہیں کہ اے ابراہیم دین مکمل ہو گیا۔ لیکن میرے نبی پر جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکمیل قرآن پر یہ آیت نازل فرما دی کہ اے محمد اب دین مکمل ہو گیا، آپ کی امت کو کسی بھی شعبے میں کسی کے محتاج ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔
یہ باتیں سنے ہیں اور ایک مرتبہ سن لیں، اور ایک پینٹ سنیں آپ، جس کام کو شریعت دین میں شامل کر لیتا ہے اور جس کام کو شریعت دین کہتا ہے وہ کام ثواب سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ نماز دین ہے، پڑھے تو ثواب ملتا کہ نہیں ملتا؟ ارے بولو بھائی، ملتا نہیں ملتا؟ اب یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے نمازوں میں ثواب ملتا کہ نہیں ملتا، یہ ہے مسئلہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نماز پر ثواب ہے، ایسی نماز پر ثواب ہے جیسی نماز نبی نے پڑھنے کا حکم دیا۔ اس نماز میں ثواب نہیں ہے جو نماز ہم بغیر سیکھے بغیر پڑھے ادا کرتے ہیں۔ روزہ دین ہے تو دین تو روزہ رکھنے پر ثواب۔ اسی طریقے سے جب اسلام شریعت اور قرآن نے نکاح کو دین کہا ہے تو پھر نکاح کرنے پر بھی ثواب ہے۔ اور یہ کثیر تعداد میں علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے عرض کروں، سب سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ نے نکاحی میں رکھا ہے۔ جو عمل دین کا جتنا حصہ ہوگا اس عمل کے ادا کرنے پر اتنا ثواب ہوگا۔ بڑی باریک بات کہہ رہا ہوں، گلبرگہ شہر پڑھا لکھا شہر ہے، سمجھدار لوگوں کا شہر ہے، باریک بات ہے، حدیث کی شرح ہے، جو عمل دین کا جتنا حصہ ہوگا اس عمل پر اتنا اجر ملے گا۔ مثال کے طور پر دین کے 100 حصے ہیں، ایک عمل ہے 100واں حصہ، تو ثواب بھی 100واں حصہ ملے گا۔ اور نکاح کو خود آقا نے فرمایا دین کا آدھا حصہ، دین کا آدھا حصہ ہے۔ 100 میں سے 50 حصے اللہ تبارک و تعالی نے دین کے نکاح کے اندر رکھے ہیں۔ اسی لیے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ جس نے نکاح کیا، آقا نے فرمایا فقد استکمل نصف الدین، اس نے آدھے دین کو مکمل کر لیا۔ مکمل ہو گیا۔ نوشا کئی مجلسوں میں آپ بیٹھے ہیں اور علماء سے آپ نے سنا ہے، آج وقت آپ ہی کا ہے، آپ مزید سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج آپ کا آدھا دین مکمل ہو رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدھا دین اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے، نبی کا کہنا خدا کا کہنا، خدا کا کہنا نبی کا کہنا، آقا جو کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم ہی سے کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کے کلام کو قرآن کہتے ہیں، نبی کے کلام کو حدیث کہتے ہیں، لیکن حدیث بھی تو کلام خدا ہے۔ آدھا دین کیوں؟ یہ سند نماز کے لیے نہیں ہے، روزے کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج کے لیے نہیں ہے، الگ فضیلتیں ہیں اس کی، نکاح کے لیے نہیں۔ نکاح کے لیے صاف صاف آقا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا آدھا دین مکمل ہو گیا۔ نماز پڑھ لیا تو اللہ کے نبی نے نہیں کہا آدھا دین مکمل کر لیا۔ روزہ رکھ لیا تو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ آدھا دین مکمل ہو گیا۔
ज़कात दिया तो अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया आधा दीन मुकम्मल हो गया। हज किया तो अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कि आधा दीन मुकम्मल हो गया। दीन का एक हिस्सा जितना नमाज का है अदा हो गया, जितना हिस्सा रोज़े का है अदा हो गया, जितना हिस्सा ज़कात का है अदा हो गया, जितना हिस्सा हज का है अदा हो गया। लेकिन जब अल्लाह का बंदा अल्लाह को राज़ी करने के लिए, नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करने के लिए, गुनाह कबीरा से बचने के लिए, निगाहों की हिफाजत करने के लिए, ज़ुबान की हिफाजत करने के लिए, कानों की हिफाजत करने के लिए, ख्यालात और तसव्वुरात की हिफाजत करने के लिए, अपने दिन और रात की हिफाजत करने के लिए, और मैं जुमले आगे कहूँ तो कहता रहूँ कि अपने बिस्तर की हिफाजत करने के लिए अगर निकाह करता है, प्यारे आका ने फरमाया कि उसने आधे दिन को मुकम्मल कर लिया। उसकी वजह क्या? कभी पूछो उलमा से, आप फजीलत सुनो, मसला सुनो, कोई सवाल पैदा होगा तो वह सवाल बड़े अदब के साथ उलमा से करो। लेकिन शर्त यह है कि करना है सवाल तो सिर्फ उलमा से करो। खामोश बैठे बैठे उलमा से करो। ये अंबिया के वारिस हैं, मेरे नबी के वारिस हैं, इनसे बेहतर कोई जवाब देने वाला नहीं है। दीन का अगर कोई सवाल है तो फिर उलमा से सवाल करो। सेहत का सवाल है तो डॉक्टर से करो। झगड़े का कोई सवाल है तब भी उलमा से करो। लेकिन अगर बात हल नहीं हो रही है तो फिर लायरों से करो। जिस लाइन का जो सवाल होगा उस लाइन के एक्सपर्ट से सवाल करें। आप एक सबसे बड़ा अलमिया है क़िबला अगर कहूँ तो, और आप दुआ देंगे कि आज हमारे दीनी सवालात को गैर आलिम के पास कर रहे हैं, ये भी फितना है और दीन के नुकसान के वजूहात में से बचिए। आधा दिन मुकम्मल हुआ निकाह करने से, अल्हम्दुलिल्लाह। जिनका निकाह हुआ वो खुश भी हो जाए, जिनका हो रहा है वो भी खुश हो जाए, जिनके होने वाला है जल्द से जल्द आधा दिन मुकम्मल करने की कोशिश करें। जिनका होगा वो भी इंशाल्लाह बोल रहे हैं। इजाज़त तो है नज़ीक, इंशाल्लाह बोलने की इजाज़त है, लेकिन इतना आहिस्ता बोलो कि घर वालों तक आवाज़ न जाए। इजाज़त है नहीं मुफ्ती साहब? इजाज़त है नहीं? बहुत बड़ा मसला है। मैं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कह रहा हूँ। दुनिया हराम पर राज़ी है, हलाल पर राज़ी है। ज़माना हराम पर राज़ी है, हलाल पर राज़ी नहीं। अल्लाह अकबर। आधा दिन क्यों? जब आप सुनेंगे तो बहुत खुशी होगी। आधा दिन इसलिए कहा, आदमी नमाज पढ़ता है, तवज्जो के साथ सुने, ये बात बोल कर मैं 2-3 नौशा के लिए नसीहतें कर कर अपनी बात ख़त्म कर दूँ। आदमी जब नमाज पढ़ता है, नमाज शुरू होती है तकबीर से और नमाज ख़त्म होती है तस्लीम पर। 5, 10, 15, 20 मिनट में, 20 मिनट तो होती नहीं हमारी नमाज का होती। आज सबसे महबूब इमाम वो है जो जल्दी नमाज पढ़ाता है और मखजूब इमाम वो है जो लंबी नमाज पढ़ाता है। नबी के पास एक इमाम की शिकायत आई। प्यारे नबी के पास एक इमाम की शिकायत आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमारे इलाके में जिसको इमाम बना कर भेजा है वो इमाम बड़ी छोटी छोटी नमाज पढ़ाता है। सुभान अल्लाह। आका ने इमाम को बुलाया और पूछा, नमाज में क्या पढ़ते हो? सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सूरह इखलास पढ़ता हूँ। कब पढ़ते हैं? मगरिब में भी पढ़ता हूँ और इशा में भी पढ़ लेता हूँ और फजर में भी पढ़ लेता हूँ। आका ने डांटा नहीं, पूछा तुम बार बार सूरह इखलास क्यों पढ़ते हो?
تو صحابی نے عرض کیا اس صورت سے مجھے محبت ہے۔ ابھی بات چل رہی تھی، جبرائیل آ گئے، سلام عرض کے خدا کا پیغام سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس سے کہو کہ اس سورہ سے یہ محبت کرتا ہے، اس سے خدا محبت کرتا ہے۔ 5 منٹ میں نماز ختم، 10 منٹ میں نماز ختم، تکبیر سے نماز شروع، تسلیم پر نماز ختم۔ نماز ادا کر کے بیٹھے ہیں ہم لوگ، نماز میں تو نہیں ہے۔ ارے منڈی تو بھی حلاو رے بابا، نماز ادا کر کے بیٹھے ہیں، نماز میں تو نہیں ہے۔ روزہ شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے، ختم ہوتا ہے غروب آفتاب پر۔ رمضان ادا کر کے بیٹھے ہیں، روزے کی حالت میں نہیں ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے شروع ہوتی ہے، لینے پر ختم۔ دینے سے شروع ہو کر لینے تک جو وقت گزرتا ہے وہ وقت زکوٰۃ کا ہے۔ حج 5 دن کا عمل، احرام، تلبیہ، نیت، شروع ہوتا ہے حج۔ 12ویں تاریخ کو آخری شیطان کی آخری کنکری پر حج کے پورے ارکان ختم، عبادت شروع ہوئی، ختم بھی ہو گئی۔ قرآن پڑھنے کے لیے آپ بیٹھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے تلاوت شروع ہو رہی ہے، ارادہ ہوا آدھا پارہ پڑھنے کا، صدق اللہ پڑھے تو تلاوت ختم۔ 1 پارہ پڑھنے کا ارادہ ہوا، صدق اللہ پڑھے تو تلاوت ختم ہو گئی ہے۔ تلاوت سے اب باہر آ گئے، اندر داخل بھی ہوئے، باہر آ بھی گئے۔ ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، داخل بھی ہوتے ہیں اور باہر بھی آ جاتے ہیں۔ جتنے اعمال ہیں شریعت اسلامیہ کے اٹھا کر دیکھو، سب میں داخلہ ہے، خروج بھی ہے، داخلہ ہے، نکلنا بھی ہے۔ صرف 2 ہی عبادتیں ایسی ہیں جس میں داخلہ ہے، خروج نہ رہو، اللہ 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 ہرگز نہ ہو۔ ایک ایمان میں داخل ہو گئے ہم، اب اس وقت حالت ایمان ہی میں ہیں۔ دوسرا، جب کوئی لڑکا یا لڑکی نکاح کرتے ہیں، خطبے نکاح کے بعد ایجاب کراتے ہیں، قبول کراتے ہیں، نوشہ سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے قبول کیا؟ لڑکا نوشہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ نکلتا نہیں، اور اللہ کرے کہ نہ نکالے۔ 70 سال نکاح میں رہتا ہے تو نکاح ہی کے اندر رہتا ہے، 80 سال نکاح میں رہتا ہے تو نکاح ہی میں رہتا ہے، 100 سال نکاح میں رہتا ہے تو نکاح ہی میں رہتا ہے۔ یہ ایسا اٹوٹ بندھن ہے، حضرات علماء فرماتے ہیں اس مجلس کا اعتبار حشر کے میدان میں بھی ہوگا، اور اس مجلس کا اعتبار جنت میں بھی ہوگا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور نبی کی سفارش کے صدقے داخل کرے گا، وہاں ہر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، لیکن نکاح کا رینیول نہیں ہوگا۔ اسی نکاح پر اعتماد کے ساتھ وہاں پر اللہ تعالیٰ ملا کر رکھے گا۔ بہت کم لوگ سبحان اللہ بولے، کئی کو کہتے سب پریشان ہیں، یہاں کی مصیبت وہاں بھی آتی کیا؟ ہاں، دنیا میں اگر مصیبت ہے اللہ وہاں مصیبت بنا کر داخل نہیں کریں گے، سراپا محبت بنا کر داخل کریں گے۔ شوہر مصیبت تھا بیوی کے حق میں، یہ دنیا کا نظام ہے، لیکن وہاں شوہر کو سراپا محبت بنا کر داخل کرے گا۔ بیوی اگر کسی کے نکاح میں مصیبت ہے، حالت نکاح میں لڑتی جھگڑتی کیا ہے اپنی جگہ پر، لیکن نکاح ہی میں کسی کا انتقال ہو کر دونوں دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہاں بیوی مصیبت بن کر نہیں آئے گی، سراپا محبت بن کر آئے گی۔ کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فساد نہیں، ڈاؤٹ نہیں، شک نہیں، شبہ نہیں۔ اور بھی جنت میں میاں بیوی کی حقیقتیں ہیں، کبھی انشاءاللہ حضرت مولانا عبد القدیر صاحب کو، قیصر صاحب کو، خود ہمارے
गुलबर्गा शहर के उलमा किराम को बुला कर आप जन्नत के हसीन तज़किरे और मनाज़िर पर सुनो। ऐसी बातें आएंगी, दिल चाहेगा कि अभी मौत आ जाए, अभी क़ियामत बर्पा हो जाए, मैदान महशर कायम हो जाए, आका सिफारिश कर दे, हम जन्नत में चले जाए। जो सुन रहे हैं हम अपने आँखों और कानों से देख लें। जैसे ही निकाह में दाखिल होते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, दिन है निकाह में, रात है निकाह में, करीब है निकाह में, दूर है निकाह में, हर हालत में निकाह में रहते हैं। और निकाह वाला अमल बरसों गुजरता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि निकाह करते हैं तो आधा दीन मुकम्मल होता है। अलगर्ज ये दीन वाला काम है, हमारी जरूरत नहीं, दीन के सदक़े जरूरत पूरी हो रही है। जुमला बड़ी तवज्जो के साथ सुने, ये शरीयत वाला काम है, अल्लाह का हुक्म है, ये नबी का हुक्म है, ये इबादत है, ये दीन है, ये इसके अदा करने पर हमारी ज़रूरत भी पूरी हो रही है। ये ज़रूरत नहीं है और इसे ज़रूरत समझकर ना करें। दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोग अगर इसे ज़रूरत समझकर करते हैं तो वो उनका धर्म है, उनका मज़हब है, लेकिन हमारा मज़हब इसे कहता है तू ज़रूरत समझकर न कर, तू दीन समझकर इसे अदा कर, दीन के सदक़े तेरी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। दीन के जरिए जरूरत भी पूरी हो जाएगी। जब ये दीन है तो इसके अदा करने के लिए दीनी क़वानीन को सामने रखो। यहां ठोकर खा रहा है मुसलमान, मानता है कि ये काम दीन का है, जानता है कि ये काम दीन का है। मैं जो कह रहा हूँ वो नई बात नहीं, आपके उलमा हजारों मरतबा इस बात को बोल दिए हैं कि ये काम दीन का है। जब दीन का काम है तो करने का तरीका भी दीन के मुताबिक हो, तब जाकर दीन का काम अदा होता है। नमाज दीन है कि दुनिया है? अरे बोलो, दीन है दुनिया है नमाज? और एक मरतबा बोलो, दीन है। अब इसे अदा करना है, हमारी मर्जी चलेगी कि अल्लाह की मर्जी चलेगी? नबी की मर्जी चलेगी कि हमारी मर्जी चलेगी? अल्लाह की मर्जी चलेगी, नबी की मर्जी चलेगी। काम दीन का है तो करो उसके तरीके पर जो अल्लाह के रसूल ने बताया है। खड़ना है तो नमाज में उस तरीके पर खड़ो जिस तरीके पर खड़ने से नमाज अदा होती है। पढ़ना है तो वो पढ़ो। कब झुकना, कितने मर्तबा झुकना, कितने सजदे करना, क्या पढ़ना, सब दीन के मुताबिक हो, तब जाकर अमल अदा होता है, कबूल होता है। यहाँ शादी को हम दीन समझ रहे हैं लेकिन करते हैं हमारी अपनी मर्जी से। यहीं तो शादी के बाद सुकून नहीं, शादी के बाद राहत नहीं, शौहर मोहब्बत नहीं, बीवी वफा नहीं। एक मौका खुदा देता है, उसके बाद पकड़ता है। वअमली लहुम इन्न कैदी मतीन। तो दीन पर अमल तो किया लेकिन दीन के मुताबिक नहीं किया, शादी करके भी जिंदगी जहन्नम बन चुकी है। एक ज़माना ऐसा था कि शादी कर लेने के बाद 20-20 साल, 25-25 साल, 50-50 साल गुजर जाते थे, मियाँ बीवी के दरमियान में एक बात पर भी अनबन नहीं। हज़रत क़ाज़ी शुरई रहमतुल्लाहि अलैह अजल्ल ताबिईन में से, हज़रत उमर उस्मान और अली के दौर के काज़ियुल क़ुज़ात, चीफ जस्टिस, हमेशा उनके पास दूसरे मसाइल आते थे। एक दिन उन्होंने जलसा मुनक़िद किया, पूरे शहर को, अतराफ अकनाफ को बुलाया, खुद बयान किया और फरमाया कि मैं काज़ियुल क़ुज़ात हूँ, चीफ जस्टिस हूँ, मेरे पास विरासत के मसाइल कम, तलाक के मसाइल ज़्यादा आ रहे हैं, मियाँ बीवी के झगड़े के मसाइल ज़्यादा आ रहे हैं। क्या तुम लोगों ने शादी लड़ने के लिए किया? काज़ी शुरई ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने शादी लड़ने के लिए किया? जानते हो
میری شادی ہو کر 20 سال ہو گئی. حضرت قاضی شرعی نے فرمایا میری شادی ہو کر 20 سال ہو گئے. 20 سال کی مدت کوئی معمولی مدت ہے؟ نہیں. میری شادی ہو کر الحمدللہ 20 سال ہو گئے. 20 سال میں ایک سیکنڈ کے لیے میں میری بیوی سے ناراض نہیں، میری بیوی مجھ سے ناراض ہے. یہ جب حضرت نصیحت کر رہے تھے اس زمانے کی مدت ہے. اس کے بعد پتہ نہیں کہ حضرت اس زندگی میں کتنے سال گزارے. 20 سال مجمع ہاتھ ایسے پکڑ کر رہ گیا. 20 سال میں ایک بات پر شوہر ناراض نہیں، ایک بات پر بیوی ناراض نہیں. آج ہمارا حال کیا ہے، ہمارے بچوں کا حال کیا ہے؟ جس محنت کے ساتھ ہم شادیاں کرتے ہیں، جس محبتوں کے ساتھ ہم شادیاں کرتے ہیں، جن امیدوں کے ساتھ میں ہم سب شادیاں کرتے ہیں. بڑے بڑے علماء اور ذمہ داران بیٹھے، آج نکاح ہوا ہے، کل تکرار ہوئی ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بڑی بہترین متبرک اور مقدس مجلس میں بیٹھا ہوں، اچھے ماحول میں بیٹھا ہوں، علماء کی آغوش میں بیٹھا ہوں. میرے پاس ایسے بھی قصے آتے ہیں مولانا کہ 11:30 بجے نکاح ہوا، مغرب سے پہلے طلاق ہوا. میرے ہی پاس ہوا مسئلہ ہو. میں نے کہا کہ تم شادی سے پہلے جو شریعت کے خلاف کام کر رہے تھے نا، اس کی سزا ہے. دین کے کام کو دین کے مطابق نہیں کیا. باجے، بجن تڑیاں، گانے، ناچ. پیسہ آیا تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کو ناراض کرنے کے علاوہ ہمارا کوئی منصوبہ ہی نہیں. پیسہ آیا تو ہمارا ارادہ نبی کو ناراض کرنے کے علاوہ کوئی پلان ہی ہمارا نہیں. کہتے ہیں کہ حضرت شادی زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، پھر کیا ہماری 15 مرتبہ ہوگی؟ کیا انبیاء کی 50 مرتبہ ہوئی؟ اچھے موقعوں میں اگر اللہ کو یاد نہیں کرو گے، مصیبت میں خدا چھوڑ دیتے ہیں. یہ اللہ کا فرمان ہے، تم اچھے موقع پر مجھے یاد کرو، تمہاری مصیبت میں میں ساتھ دوں گا. عام طور پر دنیا مصیبت میں ساتھ نہیں دیتی، اور مصیبت میں خدا کے علاوہ کوئی ساتھ بھی نہیں دیتا. خوشی کے موقع میں، راحت کے موقع میں، اچھے موقع میں اس کی رضا کو سامنے رکھو، اس کے نبی کی رضا کو سامنے رکھو. انشاءاللہ تعالی اللہ نہ کرے کوئی مصیبت کا وقت آ جائے، اللہ تعالیٰ ساتھ دیں گے. آج شادی ہوئی سوا تکرار، آج شادی ہوئی پرسوں تکرار. ہمیشہ اسی مجلس میں ایک لطیفہ بولتا ہوں. شادی بول کر ایک نوجوان اٹھیا کرتے ہیں. شادی کے 8-10 دن 15 دن 20 دن کے بعد ایک دوست سے پوچھا کرتے ہیں، کیا رے شادی بول کر اٹھی رہنا، کیسی رہے زندگی؟ اللہ کا فضل با. پہلا ویک میں بولتا تھا، انہیں سنتی تھی. دوسرا ویک شروع ہوا، انہیں بولتی تھی، میں سنتا تھا. تیسرا ہفتہ شروع ہوا، ہمیں دونوں مل کر بولتے، پورا محلہ سنتا. پہلا ہفتہ میں بولتا تھا، انہیں سنتی تھی. نبی عرس نہ جھکو بیٹھی ہے. وہ بھی غلط بول رہا ہوں شریف صاحب میں، اب تو جھک کر بھی نہیں بیٹھے. امریکہ، آسٹریلیا، اسرائیل، یہود، نصارہ، بت پرست، آتش پرست، شجر حجر پرست، مشرکین، کافرین، منافقین اتنا خدا کو ناراض نہیں کر رہے ہیں جتنا خدا کو انکار کر کے اتنا خدا کو ناراض نہیں کر رہے ہیں جتنا خدا اور رسول کو مان کر ہم خدا کو ناراض کر رہے ہیں. میں ایڈریس نہیں بتاؤں گا سوائے حضرت کے، بڑی شخصیت ہے. فون میں رخا تک بتاؤں گا. ایک مسجد کا ذمہ دار کروڑ پتی اپنے بچوں کی شادی میں 2 بیٹوں کی شادی کیا. اس شادی میں ملک کی بات کر رہا ہوں میں، باہر کے ملک کی نہیں، امریکہ کے نہیں، جاپان اور چائنا کی نہیں، یہود و نصارہ کی شادیاں نہیں، اس ملک کی بات کر رہا ہوں. اور یہ عاجز کی تحقیق ہے. ساری دنیا میں اس وقت امت کی فکر جتنا ملک میں علماء کر رہے ہیں، کسی ملک میں علماء امت کی اتنی فکر نہیں کر رہے ہیں. میرے پاس ثبوت ہے. تمہیں اٹھے تو فکر کرنے والی ایک جماعت ہے علماء کی، تمہیں بیٹھے تو فکر کرنے والی جماعت ہے ایک علماء کی.
تم خوشی میں ہو تو فکر کرنے والی ایک جماعت ہے علماء کی. ہندوستان کے علماء جتنا امت کی فکر کر رہے ہیں کسی ملک کے علماء امت کی اتنی فکر نہیں کرتے. کبھی بیٹھو وقت بنا کر میں کہوں ایک بہت بڑے مالدار کئی تنظیموں تحریکوں کے ذمہ دار, مالداروں کو ہی تو ذمہ داری ملتی ہے, غریبوں کو کہاں ملتی ہے؟ پھلی بیچنے والا 5 وقت کا نمازی ہے کسی مسجد کا صدر جائے؟ بس شان میں کنکڑی کے پپئی کے شاٹے اور تربوز کے چیرے بیچنے والا حلال خور 5 وقت کا نمازی ہے, چہرے میں داڑھی ہے, اس کے تقوی اور طہارت کو سامنے رکھ کر کسی تحریک کا صدر بناتے ہیں اسے. دولت ہے تو عہدے ہیں, کرسیاں ہیں, شان ہے, عزت ہے, آبرو ہے, القاب ہے, خطابات ہے, عزت ہے. ایک بہت بڑا مالدار کئی تحریکوں کا ذمہ دار, مسجدوں کا ذمہ دار, 2 بچوں کی شادی کیا حضرت, پورا ایڈریس میرے پاس موجود ہے, کچھ تصویریں بھی میرے پاس موجود ہے. اپنے بچے کی شادی میں ناچنے کے لیے بمبئی سے لڑکیوں کو منگوایا. یہ ہے ہماری شادی. شرابیں تقسیم کی جاتی ہے, بارات کیا سمجھ میں نہیں آتا, مسلمان ہے کہ غیر. لڑکی کے دیکھنے سے لے کر بچے کے پیدا ہونے تک کا نصاب پیارے آقا نے بتایا ہے, پھر بھی ہم وہ طریقہ چھوڑ کر شادیاں کر رہے ہیں. اسی لیے شادی کے بعد مصیبتیں ڈھو رہے ہیں ہم لوگ. دین کے کام کو دین کے مطابق کرنے کا نام ہی دین ہے. شادی ہے, شادی کو ایسے کرو. نبی نے کہاں سے شروع کیا؟ رشتہ دیکھنے سے لے کر ولیمے تک کا سبق پیش کیا. پھر ولیمے کے بعد بچے کی ابتدا سے لے کر ولادت تک کا سبق پیش کیا. اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. شریعت کے مطابق شادیاں کرو. جتنا بولا جا رہا ہے ہمارا نوجوان اتنا ہی خلاف کر رہا ہے, پھر بھی اندر سے جوڑے لیے جا رہے ہیں. لڑکی کے دیکھنے پر کئی گھروں کے دورے ہو رہے ہیں. چھوٹی سی بات پر لائق بچیوں کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. ایمان ہے, اسلام ہے, تعلیم ہے, تربیت ہے, گھرانہ بھی اچھا ہے, ماحول بھی اچھا ہے, لیکن ذرہ کلر 19-20 کا ہے اتر, اس کا کلر الٹے توے کا, اسے ہونا پاؤڈر کے کلر کی کہتے. کیا اس کا ہاتھ گلاس میں چھوڑ کر پانی پیتا کیا؟ لڑکیاں گھر کے اندر کام کرتی ہیں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی. ایک بچی مکسی میں مسالہ پیستے پیستے غفلت سے ہاتھ اندر گیا, انگلی کٹ گئی, صرف ایک انگلی, اتنی کٹی انگلی, اتنی کٹی. پورے کتنے انگلیاں؟ 10. ایک انگلی اس کٹی بھی, علاج بھی ہو گیا, سلامت بھی ہے, پھر وہی تمام گھر کے کام کاج کر رہی ہے بچی. کسی کام میں کوئی فرق نہیں آیا. پھر سے مسالہ پیس رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے, جھاڑو اور پوچھا کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, بستریں بچھا رہی ہے, بستریں اٹھا رہی ہے, پڑھی لکھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن وہ ایک انگلی کے مختصر سے حصے کے کٹنے کی وجہ سے اس کی شادی میں تقریباً 7-8 سال دیر لگے. جو بھی رشتہ آتا اس کے سامنے, جو بھی ہاتھ دکھاؤ جی, جو بھی رشتہ آتا ہمارے قوم کی عورتوں کو بولنا, نوشے سے زیادہ چھکری کو بڈیاں دیکھ لی. اب دیکھ رہے ہیں سر, ایک کا انگلی آؤ مکسی میں پیسی ہاتھ کٹ گیا, انگلی کٹ گئی. اب طرح طرح کے عقیدے آرس کی انگلی کٹ کو نہیں رہنا کہتے کہ تو نوشوں کی کمی میں برکت نہیں ہوتی. میں ایک رشتہ لگایا, اچھا گھرانہ, میں رشتہ لگاتا نہیں, ایسے ہی دوستی میں لگایا, اس کے بعد چھوڑ ڈالا مصیبت نکو بول کر.
क्या बात होगा, पक्की बात होगी? नहीं हजरत, हमारे नानी बोले छोकरी के बाला बहुत लंबे करते। कौन सी छोकरी के बाला लंबे रहते हैं कि उसके नौशों की उम्र कम होती है? मैं बोला इजराइल की खाला क्या तेरी नानी? जबकि लड़कियों के बाल लंबे होना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत। चौथे आसमान के फरिश्तों की तस्बीह क्या, सुबहाना मन ज़य्यना रिजाल बिल्लुहा वन्निसा बिज़्ज़वाइब। आय अल्लाह, आपकी शान बहुत बड़ी है, आपने मर्दों को दाढ़ियों से, औरतों को चोटियों से जीनत बख्शी है। औरतों के बाल लंबे होना उनकी जीनत में दाखिल है। खामका औरत अपने बाल कट करती है, साफ हदीस में है कि फरिश्ते लानत भेजते हैं। अब अकीदे क्या है कि बाल लंबे हो तो रिश्ते नहीं होते। अब ये उंगली इतना हिस्सा कटा, कई रिश्ते रिजेक्ट हो गए हजरत। आखिर एक रिश्ता आया तो 10 लाख रुपए उस एक ऐप पर किया गया सवाल। आखिर समझौता 5 लाख रुपए पर हुआ, बच्ची की जिंदगी उठी। ये बहुत गहरा उन्वान है। हम लोग कभी बैठे, हम लोग का तो मैं नहीं, आपके उलमा कभी बैठे